12ویں پارے کا خلاصہ آج کے سبق میں پیش کرتے ہیں، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اصلاح کی فکر۔ انسان کو زندگی میں کئی قسم کی فکریں لاحق ہوتی ہیں، کئی قسم کی پریشانیاں آن پڑتی، لیکن ان تمام فکروں میں، ان تمام پریشانیوں میں سب سے اہم جو فکر لاحق ہونی چاہیے وہ ہے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر، اور اس میں سب سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ جب اپنی اصلاح کی فکر لگ جائے تو بہت سی پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہر بندہ آپ کو یہی کہتا نظر آئے گا کہ زمانہ بہت غلط ہے، زمانہ بہت خراب ہے۔ کیا وہ اس زمانے میں شامل نہیں ہے؟ وہ بھی اس زمانے کا حصہ ہے۔ اگر ڈومیسٹک ایشوز ہیں تو اس میں بھی ہر بندہ آپ کو مظلوم نظر آئے گا کہ میرے ساتھ ہی کچھ ہو رہا ہے، فلاں میرے ساتھ ہی کچھ کر رہا ہے، بھی آپ بھی تو کچھ کرتے ہوں گے نا۔ تو اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ آخر قصوروار کون ہے۔ کاروباری سطح پہ، سیاسی سطح پہ، گھریلو سطح پہ، مذہبی سطح پہ، جہاں بھی ہر شخص یہی کہتا نظر آئے گا کہ لوگ غلط ہیں، معاشرہ غلط ہے، دوسروں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، بھی آپ نے خود کیا کیا ہے۔ تو اصلاح کی فکر ہو، لیکن سب سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر ہو کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ تو یہ جذبہ جو ہے نا، یہ 12واں پارہ جو ہے ہمیں دیتا ہے کہ اس میں اصلاح کی فکر کے اصول ہمارے سامنے رکھ دیے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالموں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ کون سے ظالم؟ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، اللہ کے دین میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں، ہمیں یہ سبق دینے کے لیے کہ تم ایسے بنو کہ اللہ کے رستے کی طرف بلانے والے بنو، اصلاح کرنے والے بنو۔ اب اس اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے جو ذاتی اصلاح کا اصول ہے وہ دیا، وہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، واخبتوا الی ربہم، اور وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے۔ یہ جو ٹرمنالوجی ہے نا قرآن کی، وَأَخْبَتُوا، اخبات، ایک ہوتی ہے ٹرمنالوجی ایمان، ایک اسلام، تقوی، صبر، کئی طرح کی اسلامی کی اصطلاحات ہیں، ان میں ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں اخبات۔ اخبات کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مار دینا، اللہ رب العزت کے احکامات کے آگے اتنا عاجز ہو جانا، اتنا اپنے آپ کو جھکا لینا کہ جو میرے رب کا حکم ہے بس اس کو سر تسلیم ہم کر، اس کو کہتے ہیں اخبات۔ اخبات کہ اپنے رب کے آگے جھک گیا۔ تو یہ ذاتی اصلاح کا اصول مل گیا ہمیں کہ بس اپنی زندگی کا اصول یہ بنا لے، مشن یہ بنا لے کہ میں نے اپنے رب کے احکامات کے آگے جھک جانا ہے۔ یہ میرے رب کا حکم آ گیا، قرآن کی ایک ایک آیت مجھے جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے کافی ہو۔ یہ جب جذبہ ہو تو اپنی اصلاح کی طرف انسان جو ہے وہ قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن جب اللہ کے احکامات سے ہی منہ موڑنا شروع ہو جائے پھر اپنی اصلاح نہیں ہوتی۔
اب اصلاح کے لیے، اصلاح کی فکر کے لیے اللہ نے کچھ واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہ ذرا سنیے گا۔ پہلے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ اپنی قوم کے پاس گئے اور تبلیغ کی، انی لکم نذیر مبین، لوگوں میں تمہارے لیے تمہیں ڈرانے کے لیے کہ اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، توحید کی دعوت دی، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، کہیں عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش نہ آ جائے۔ قوم والوں نے کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آپ نبی ہیں، ہمارے اوپر بھی وحی آنی چاہیے۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ کی باتیں سننے والے، آپ کی ماننے والے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی کمین لوگ ہیں، چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں۔ وہ بڑا رئیس آپ کی بات مان رہا ہو، آپ کے پاس بیٹھتا تو ہم بھی کہیں گے آپ رکھ رکھاؤ والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نبی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے اور قوم آگے سے کرائٹیریے بیان کر رہی ہے، اپنے اصول بیان کر رہی ہے کہ آپ کی کوئی فین فالوئنگ ہو، 10-12 بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہوں تو ہم بھی کہیں گے آپ کا رکھ رکھاؤ ہے، چند چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کوئی بڑے فضل والے ہیں۔ ہاں تو آگے سے حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ میرے رب نے مجھے نبوت دی ہے، وآتانی رحمۃ من عندی، اور اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری اصلاح کی جائے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، بڑی بحث ہوگی تمہارے ساتھ، اب نہیں ہم کرتے بحث، فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ جو عذاب لانا ہم پہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، عذاب تو جب اللہ چاہیں گے آئے گا۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم، میری نصیحتیں، میری اصلاح کی فکر کوئی کام نہیں آئے گی تمہارے جب اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ اللہ تمہیں دور کرنے کا ارادہ کر لے تو میں جتنی مرضی اصلاح کی کوشش کروں نہیں کام آئے گی۔ اب ہوا یہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ 950 سال اصلاح کی کوشش کی ہے، دن رات ایک کیا ہے، کام نہیں بن رہا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ پریشان نہ ہو جو یہ کر رہے ہیں، بس اب آپ ایک آخری کام کریں۔ جی یا اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق ایک کشتی تیار کیجیے۔ اب کشتی تیار ہو گئی۔ فَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جیسے ہی لوگ پاس سے گزرتے مذاق کرتے، اور دیکھو بھی اس کو کیا ہو گیا، اس نے کہاں کشتی، صحرا میں کشتی چلانی ہے اس نے، یہاں کو پانی تو ہے نہیں کہ جہاں کشتی چلائی جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو نا، کل ہم تم سے کریں گے۔ اب ہوا کیا، اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ کا حکم آ گیا تب پانی کے تنور جو ابلنے لگے۔ قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن، ہم نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں سے ہر ایک جوڑا جوڑا جو ہے وہ اس کشتی میں بٹھا لو، اور جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو اس کشتی میں بٹھا لو۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اب جب کشتی چلنے لگی نا، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ موجیں دریا کی ایسے تھی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی موجیں، اور کشتی جو ہے وہ اوپر چل رہی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نظر پڑی اپنے لختے جگر پر، اپنے بیٹے پر۔ اب اصلاح کی فکر کرنے والا اپنے بیٹے کی اصلاح کی بھی فکر کر رہا ہے۔ وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ سائڈ پہ کھڑا تھا ایک پہاڑ کے اوپر۔ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ادھر آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں نہ شامل ہو، کافر لوگوں کے اندر شامل نہ ہو۔ انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پہاڑ مجھے پانی سے، یعصمنی من الماء، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اتنا تو پانی نہیں ہے کہ پہاڑ پہ پانی آ جائے گا۔
تو حضرت نوح نے کہا بیٹے مان لے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، مان لے میری بات۔ لیکن اس نے نہ مانی۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج آئی اور بیٹا جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ جب پانی تھما تو حضرت نوح علیہ السلام جس نے 950 سال امت کی اصلاح کی فکر کی ہے، اپنے بیٹے کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں ہوگی؟ سوال کیا یا اللہ، ونادى نوح ربہ، اپنے رب سے پوچھا، فقال ربی ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، میرے گھرانے میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، لیکن تیرا وعدہ سچا ہے، وعدے پہ میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن میرا بیٹا تھا اس کو بچا لیتے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اہلک، اے نوح تیرے گھرانے میں سے نہیں تھا، کیوں؟ انه عمل غیر صالح، وہ تیرے جیسے نیک اعمال ہی نہیں کرتا تھا، بھلے وہ تیرا بیٹا تھا، تیرا پیدا کیا ہوا، لیکن یہ ہے کہ جب تیرے جیسے اعمال ہی نہیں، تیرے رستے پہ نہیں چلا، تیرے مشن پہ نہیں چلا، تیرے منہج پہ نہیں چلا، تو تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ انه ليس من اہلک انه عمل غیر صالح۔ اور سن لے، آج تو نے سوال کیے، آئندہ نہ کری۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے آج کے بعد وہ سوال نہ پوچھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی فکر چھوڑ کے اپنی نبوت کی فکر لگ گئی اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کی فکر لگ گئی۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں ایسی چیز کا سوال کروں جو مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں تو خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں۔ تو یہ اب دیکھیے کہ ایک نبی کی اصلاح کی کوشش، اصلاح کی فکر۔ اب یہ اس نبی کا واقعہ ختم ہوتا ہے، آگے حضرت ہود علیہ السلام وہ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سب سے پہلے کس کی اصلاح کی کوشش ہے؟ عقیدے کی اصلاح، توحید کی اصلاح۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ارے قوم، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی دنیاوی منفعت نہیں مانگتا، میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اس کے ذمے ہے، میری اجرت اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کی ہے، میری تو صرف کوشش ہے اصلاح کی، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، میں تم سے دنیاوی منفعت نہیں مانگتا۔ ویا قومی، اور اصلاح کا اصول دے رہے ہیں تو سنیے گا، ہمارے لیے بھی ہے۔ ویا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، اصلاح کا اصول دے رہے ہیں، استغفار کرو۔ بندہ جتنا اللہ سے استغفار کرے گا اس کی شخصیت اتنی نکھرے گی، اس کی شخصیت میں اتنا نکھار پیدا ہوگا، اس کی اتنی اصلاح ہوگی، اس کے رویوں کی کانٹ چھانٹ ہوگی انشاءاللہ۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اگر اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے رحمتیں نازل کرے گا۔ اور اگلی بات، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہاری قوتوں میں اضافہ کرے گا، تمہاری ملی قوت، سیاسی قوت، معاشی قوت، معاشرتی قوت، مذہبی قوت، جسمانی قوت، روحانی ایمانی قوت، تمام قوتوں میں اللہ اضافہ کرے گا۔ کس سے؟ استغفار کرنے سے۔ آگے سے قوم پتہ کیا کہتی ہے؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، کوئی معجزہ تو لے کے نہیں آئے، کوئی دلیل کو نشانی تو دکھاؤ ہمیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور صرف تیرے کہنے پہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم یہی کہیں گے اگر تو نے کوئی اور اونچ نیچ کی تو ہمارا کوئی نہ کوئی معبود تمہارا کچھ کر دے گا۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، تو حضرت ہود نے کہا اچھا یہ بات ہے نا، انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں تمہارے سارے معبودوں سے بری ہوں۔ من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، جاؤ اللہ کو چھوڑ کے جس کو مرضی لے آؤ اور میرا جو بگاڑنے بگاڑ لو۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے بالکل سیدھے ہو گئے نا، کہ اگر تم اس طرح کہتے ہو یعنی کہ جو پتھر کے ہیں مجسمے ہیں وہ میرا کچھ نقصان کر دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے حضرت ہود علیہ السلام نے مزید جو ہے وہ قوم کی تبلیغ کی، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر تم پھر بھی نہیں بات مان رہے، اصلاح نہیں کرتے، تو میں اپنا پیغام تمہیں پہنچا چکا، اب یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا جو فیصلہ کرے گا،
پھر کیا ہوا؟ ولما جاء امرنا، اللہ کا عذاب آیا، نجینا ہودن، ہود علیہ السلام کو ہم نے نجات دی اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، لیکن جنہوں نے انکار کیا، اصلاح کی کوشش نہ کی، ان کو عذاب کی بھین چڑھا دیا، اور ایسی چیخ اللہ نے ان پر بھیجی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور اگلی بات، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی فکر کی، اصلاح کی کوشش کی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلی بات یہ ہے توحید کی اصلاح کرو، عقیدے کی اصلاح کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے رب سے استغفار کرو۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی نا، اصلاح کی کوشش کی، تو قوم والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح تو کس طرف چل پڑا ہے؟ ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، تو بڑا لائق فائق نوجوان، اور ہمیں تو یہ تھا کہ ہمارے کام آئے گا بہت، تو کس طرف چل پڑا ہے؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں اس سے روکتا ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اس دین کو چھوڑ دیں؟ او اننا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ قال یا قوم، حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں، یا قوم، یا میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ میرے رب نے مجھے نبوت دی ہے، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اللہ سے میری کون مدد کرے گا اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی؟ میری اللہ سے کون مدد کرے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی اصلاح کی کوشش کی، لیکن قوم نہ مانی، ان پر بھی عذاب آیا، اور فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری جن سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، تو یہ ہے ان پر بھی عذاب آ گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے سیکنڈ لاسٹ قوم کا تذکرہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی قوم نے بھی فطرت کے اصولوں کو بدلا، جب انہوں نے فطرت کو پلٹا تو اللہ نے ان کو پلٹ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی اصلاح کی فکر کی، بڑی کوشش کی، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایون دیٹ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے آگے ترلے منتیں کرنے پہ آگے، قال یا قوم، یہ میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، لیکن یہ ہے کہ فطرت کے اصولوں کو مت بدلو۔ انہوں نے کہا قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری بیٹیاں نہیں چاہیے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی حالت بے بسی چیک کیجئے، کہتے ہیں قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، ہائے کاش میرے پاس قوت ہوتی، کوئی اتھارٹی ہوتی، کوئی سپر پاور ہوتی، تو میں پھر تمہیں بتاتا۔ ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے تھے جو مہمان بن کے ہوئے تھے، قالوا یا لوط، اے لوط علیہ السلام ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لن یصلوا الیک، یہ آپ کی طرف نہیں بڑھ سکتے، فاسری باہلک بقطع من اللیل، آج کی رات آپ اپنے ماننے والوں کو لے کے یہاں سے نکلیں، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے۔ اب یہاں دیکھیے، اگر اصلاح نے نہ کی اپنی، تو نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، اور ادھر حضرت لوط نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا۔ بچے گا وہ جو اصلاح کی کوشش کرے گا، جو اصلاح کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، دوسروں کی اصلاح کرے گا، بچے گا وہی، دوسرا نہیں۔ الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم فلما جاء امرنا، جب اللہ کا عذاب آیا، جعلنا علیہا سافلہا، کیا کیا اللہ نے؟ ایسے پوری بستی کو زمین سے اکھاڑا اور اس کو اوپر اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کے الٹا کر دیا اور نیچے پھینک دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اتنا آسمان کے قریب بستی کو لے گئے کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور جانوروں کی آوازیں سنی تھی، اتنا اوپر لے گئے۔ اور پھر کیا کیا اللہ نے؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور اوپر اللہ تعالیٰ نے نکیلے پتھروں کی بارش کی، اور ان مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ہر پتھر پہ نشان لگا ہوا تھا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جس کو لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ عذاب کیونکہ انہوں نے فطرت کے اصولوں کو پلٹا تو اللہ نے ان کو پلٹ دیا۔ اب آخری قوم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اصلاح کی فکر، اور یہ تھیم آیت آئے گی یہاں پہ، جو اس پارے کی تھیم آیت ہے، مین آیت جو ہے اس پارے کی، وہ یہاں پہ آئے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ ڈاکہ زنی، رستوں پہ کھڑے ہو جاتے، لوگوں کو لوٹتے، ناپ تول میں کمی کرتے، یعنی جتنی فائنینشیل کرپشن ہو سکتی تھی نا، وہ اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ اور یہی چیزیں ہماری قوم میں پائی جاتی ہیں۔ بس الحفیظ والامان، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حلیم بردبار ہے، وگرنہ ہی کوئی کسر تو نہیں رہے گی۔
لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی مالی کرپشن تھی وہ ساری اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈاکے زنی کرنا، لوگوں کو لوٹنا، بہت سے مسائل۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، فرمایا یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، ماپ تول پورا تولو، انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ تولو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اور آگے کیا اصول دیا ذرا سنیے گا، یہ اصول میرے خیال میں ہر شاپ کے باہر لکھا ہونا چاہیے اور ہر کاروباری بندے کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ کہا یہ جو تم چھوٹی موٹی ہیرے پھیریاں کر کے اور چھوٹی موٹی جو ہے ناپ تول میں کمی کر کے، اب دیکھو نا ایک بندہ چینی تول رہا ہے، اب وہ 1 کلو چینی اگر دے رہا ہے تو وہ 1 کلو میں سے آدھا کلو کم تو نہیں کرے گا نا، وہ تھوڑی بہت ہی کرے گا نا، اور تھوڑی تھوڑی کر کے سارا دن وہ بہت سے جو ہے سمجھ لیتا ہے میں نے بہت کما لیا ہے۔ یہاں بھی اصول دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے، کہا بقیت اللہ خیر لکم، جو برکت اللہ تمہیں دے گا نا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ جو چھوٹے موٹے تم جو ہے وہ ہیریاں پھیریاں کرتے ہو نا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ بقیت اللہ خیر لکم، یہ جملہ یاد رکھیے، بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کی بقا ہے، یعنی اللہ نے جو تمہیں نفع دینا ہے، جو تمہیں برکت دینی ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ۔ آگے سے قوم کا جواب سنیے، قالوا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے، بڑا تو نمازی بنا پھرتا ہے، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہمیں روکے ان معبودوں سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اور اگلی بات، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا تو ہمیں روکے کہ ہم اپنے مالوں میں سے جو چاہیں کریں، اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں، اسے روکنا چاہتا ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، وہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، ہمارے مال ہیں، ہمارا ذاتی معاملہ، ہم جو مرضی کریں، تو کیوں آتا ہے ہمیں روکنے کے لیے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب سنیے، اور تھیم آیت آ گئی، فرمایا یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ میرے رب نے مجھے نبوت دی ہے، اور وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کام کی مخالفت کروں جس کام سے تمہیں منع کر رہا ہوں، خود جو ہے وہ کام کروں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی میرے اندر ہو سکتی ہے، میں اصلاح چاہتا ہوں اپنی اور دوسروں کی۔ وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق تو صرف اللہ دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح انداز سے تبلیغ کی اور اصلاح کی کوشش کی، لیکن قوم نہ مانی، ان پر بھی عذاب آیا۔ فاخذتهم الرجفۃ، زلزلے نے آ کے ان کو پکڑا، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پوری قوم کو جو ہے ہلاک کر دیا، ان کے مال وہیں کے وہیں جو ہے وہ درے کے درے رہ گئے، اور غالب نجات ان کو ملی جنہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش کی ہے، جو ماننے والے تھے۔ آخر میں سورہ ہود کے آخر میں اللہ رب العزت نے اصلاح کا ایک اصول دیا ہے، اگر آپ ذاتی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، طرفَيِ النَّهَارِ، دن کی گھڑیوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، 5 نمازیں آ جاتی ہیں نا، دن میں بھی اور رات والی ساری 5 نمازیں آ جاتی ہیں، یعنی نماز قائم کرو۔ اور اگلی بات، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک انسان نیکیاں کرتا جا رہا ہے، اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں اور وہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کریں۔ یہاں اللہ رب اس بارے میں اندر اصلاح کی فکر کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر عطا کرے اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ ہود کو ہم نے بیان کیا، سورہ یوسف جو ہے وہ 13ویں پارے میں مکمل آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔